جو گیت میرا من ہے تو ایک ساز وطن ہے، جو گیت میرا من ہے تو ایک ساز وطن ہے، جو رنگ میرا جیون ہے تو انداز وطن ہے، ہر نغمہ میرا لکھا ہوا اس کی نظر ہو، خوش رنگ ہے الفاظ تو آواز وطن ہے۔ جناب صدر، ہر دور میں انسان نے اپنے جینے کے لیے نئے راستے تخلیق کیے۔ کبھی اس نے پہاڑوں کو زیر کیا تو کبھی دریاؤں میں سے رہ گزر بنائی، کبھی ریگستانوں کی وسعت کو عبور کیا تو کبھی سمندروں میں خود کو اتار دیا، غرض یہ کہ وہ جینے کے لیے اپنی ہر صلاحیت کو بروئے کار لایا۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ 2 وقت کا کھانا مل جائے تو بس کافی ہے؟ یعنی کم سے کم پر انسان نے کبھی بھی قناعت نہ کی، ایسا رویہ اختیار کیے رکھا جس سے اس نے اپنے زندہ رہنے کو نت نئی سہولت سے آراستہ کیا، ستاروں سے آگے جہاں ڈھونڈتا رہا اور کہکشاؤں سے آگے منازل کو کھوجتا رہا۔ اس بات کو اگر بغور سوچا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی کے بہت سے مظاہر ہیں جن میں سب سے بڑا مظہر تبدیلی ہے، اس کے ساتھ کھوج اور ہمہ وقت خود کو باقی لوگوں یا اقوام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ایک سوچ جو ہر لمحہ پریشان کیے ہے، حاصل جو کیا ہے اسے اب کیسے نبھاؤں، کافی نہیں ہوتا محض ابر کا آنا، اس ابر کو برسات میں اب کیسے بناؤں۔ اگر بات صرف حصول کی ہوتی تو کسی بھی چیز کو پا لینے کے بعد بے فکری کی منزل انسان کا مقصد ہوتا، مگر بات اس سے بڑھ کر ہے۔ کسی بھی چیز کو پا لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد اس کی حفاظت، اس کا دفاع، اس کی ترقی، اس کی باقیوں سے بچانے کا ہنر اور اس میں جدت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ جب انسان بیمار ہو تو صرف اس کا علاج کر لینا کافی نہیں، بلکہ صحت برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ لفظوں کی حسیں مالا کو جب میں نے پرویا، لفظوں کی حسیں مالا کو جب میں نے پرویا، جملوں کی حسیں رت میں کھڑا خود کو پایا، ہر حرف کو کبھی آگے لکھا اور کبھی پیچھے، ہر حال میں وہ لفظ میرا ملک کہلایا۔ صاحب صدر 14 اگست 1947 کو ایک نئی مملکت کا حصول اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھا کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکے ہیں، بلکہ اپنی مملکت خداداد کا دفاع ایک ناگزیر عمل تھا۔ ہمارا مشرقی ہمسایہ ایک گھٹیا خصلت، کم ظرف اور اس زمین پر ایک مقررہ دھبہ جی میری مراد ایک نام نہاد جمہوریت بھارت سے ہے، جس نے تقسیم ہند کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والے ملک پاکستان کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہ کیا اور قیام پاکستان کے فوراً بعد سے ہی ریشہ دوانیاں اور سازشیں شروع کر دی۔ ہر موڑ، ہر موقع، ہر زاویہ، ہر قدم اور ہر گھڑی بھارت نے پاکستان کو کبھی اندرونی تو کبھی بیرونی محاذ پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر کبھی پاکستانی عوام بالخصوص افواج پاکستان نے بھارت کی طرف سے اٹھائے گئے ہر گھٹیا قدم کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہو حلق کا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور پھر وہ دن آن پہنچا جب اس منافق اور چال باز ہندو نے 6 ستمبر 1965 کو رات کی تاریکی میں پاکستان کے مشرقی حصے پر حملہ کیا۔ اس کا اندازہ شاید یہ تھا کہ پاکستانی قوم سو رہی ہے، مگر وہ یہ بھول گیا کہ اس کے سینکڑوں گیڈروں کو پوری رات بی آر بی کے کنارے روکنے کے لیے ایک شیر میجر عزیز بھٹی ہی کافی تھا، جس نے اپنی مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ بھارت کے حملے کو نہ صرف روکا بلکہ اتنا وقت مل گیا کہ ہماری فوج نے بآسانی بارڈر پر پہنچ کر دشمن کو واپس دھکیل دیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں افواج پاکستان نے دشمن کو ہر محاذ پر دھول چٹائی۔ یہ مہینہ، یہ سال اور یہ تاریخیں بھارت کے سیاہ چہرے پر وہ زناٹے دار تھپڑ ثابت ہوئے کہ آج 57 سال گزر جانے کے باوجود اس کی گونج بھارت کے ایوانوں میں زلزلے کی مانند ہے۔ آج بھی ان تاریخوں کو یاد کر کے شکست خوردہ بھارت سوائے اپنے زخم چاٹنے اور سوشل میڈیا پر جھوٹ بولنے کا سہارا لینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ 1965 میں بھی بھارت میں پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک تھا۔ اگر بات صرف لڑائی کی ہوتی تو شاید وہ ہم پر قابض ہوتا، مگر بات تو تھی جذبہ حق کی، لہٰذا ایک شیر 100 گیڈروں پر بھاری پڑا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔
6 ستمبر کا دن ہر سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم آج بھی قائد اعظم کے فرمان، اتحاد، ایمان اور تنظیم پر کاربند رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کسی بھی دشمن سے کبھی زیر ہو سکیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جذبہ شہادت اور شوق جہاد سے سرشار پاک سرزمین کی پاک افواج نے اس دن جرأت اور ہمت کی وہ تاریخ رقم کر دی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جائے گی۔ افواج پاکستان نے اپنے وطن کے دفاع کی خاطر نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ دشمن کی تعداد دیکھی، نہ اس کے پاس موجود گولہ بارود کا ڈھیر دیکھا۔ گرزیہ حالات کی کوئی بھی سختی افواج پاکستان کے آئینی حوصلوں کو پست نہ کر سکی اور کئی دن تک اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو مسلسل دھکیل کے بھارت کے اپنے علاقے میں سینکڑوں میل واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ جنگ میں اہمیت بندوق کی نہیں بلکہ بندوق چلانے والے کے حوصلے کی ہوتی ہے، اور جنگ میں تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی بلکہ جنگ لڑنے کی منصوبہ بندی اور جنگی مہارت اہم ہوتی ہے۔ آخر میں مکار بھارت کو صرف ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی کبھی دوبارہ دل چاہے شکست کی ہزیمت اٹھانے کا تو چلے آنا، کیونکہ ہماری بہادر افواج ہر دم تیار ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج